سیکس میں اب ہمارا نیا ٹاپک ہے ایرر ہینڈلنگ. اور ایرر ہینڈلر میں جو میتھڈ ہے ایرر، فیٹل ایرر اور وارننگ بیسیکلی انووک ہوتے ہیں ان رسپانس ٹو ویریس پارسنگ ایررز. جب آپ پارس کر رہے ہوتے ہیں پارس میتھڈ کے تھرو اپنی ایکس ایم ایل کو، تو اگر آپ کے ڈیٹا میں کسی بھی طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کی بیسس پہ ریلیونٹ فنکشن رسپانس جنریٹ کرتا ہے. لائک ایرر جو ہے وہ ایرر کے کیس میں رسپانس جنریٹ کرے گا، فیٹل ایرر جو ہے فیٹل ایرر کے کیس میں رسپانس جنریٹ کرے گا، اور وارننگ کے کیس میں وارننگ کا فنکشن رسپانس یا میتھڈ رسپانس جنریٹ کرے گا. The default error handler throws an exception for fatal errors and ignores other errors including validation errors. جو default error handler ہے وہ صرف fatal error کے کیس میں exception raise کرے گا، otherwise ignore کر دے گا. تو یہاں پر آبزرویشن، ایک امپورٹنٹ آبزرویشن وہ یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ ایرر ہینڈلنگ کرنا چاہتے ہیں پراپرلی سیکس اے پی آئی کے ساتھ، تو آپ کو اپنے یعنی ایرر ہینڈلنگ یا ایکسیپشن ہینڈلنگ خود سے کرنی پڑے گی، اور اس میں اسپیسیفک ایررز کو اور اسپیسیفک وارننگز کو اور فیٹل ایررز کو خود سے کیٹر کرنا چاہیے. Error handler may sometimes the application may be able to recover from validation error. Sometime آپ ویلیڈیشن ایرر سے ریکور کرتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی ایگزیکیوشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ادر ٹائمز اٹ may need to generate an exception اور ادروائز سم ہاؤ آپ کو ایکسیپشن جنریٹ کرنی پڑتی ہے. To ensure the correct handling you will need to supply your own error handler to the parser. تو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ کوالٹی کے ساتھ یہ کام یا یہ سیکس کو پارس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا ایرر ہینڈلر لکھنا چاہیے، اور اس ایرر ہینڈلنگ میں آپ تمام وہ کوڈ جو ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کا پریویسلی لرن کر چکے ہیں اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ ایرر ہینڈلنگ یہاں پر مینیج کر سکتے ہیں. ڈی ٹی ڈی ہینڈلرس، ڈاکومنٹ ٹائپ ڈیفینیشن ہینڈلرس. تو یہ آپ نے جیسے ہم نے ایکس ایم ایل ڈوم کو ڈسکس کیا پہلے، تو اس میں ان تمام کمپوننٹس کا ہم ذکر کر رہے تھے. تو یہاں پر اب ہم سیکس کو یوز کرتے وقت ان تمام کمپوننٹس کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ آپ کو بیک لنک کرنا پڑے گا پریویس لیکچرز کے ساتھ، تاکہ آپ ان چیزوں کو ریفریش کر لیں، ریکال کر لیں جن کانسیپٹس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو ڈی ٹی ڈی ہینڈلر defines method you will generally never be called upon to use. Used when processing a DTD to recognize and act on declaration for an unparsed entity. تو ڈی ٹی ڈی ہینڈلرز جو ہیں بیسیکلی ڈی ٹی ڈیز کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ڈی ٹی ڈیز آپ جانتے ہیں جیسے کہ ایکس ایم ایل کی گرامر کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایکس ایم ایل کے اسکیما کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو یہاں سے بیسیکلی ہم اگر کسی بھی ایکس ایم ایل کے اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ریڈ اٹس ڈی ٹی ڈی فرسٹ. تو ڈی ٹی ڈی ہینڈلرز جو ہیں بیسیکلی ڈی ٹی ڈی کے لیول پر آپ کو ایونٹس جنریٹ کر کے دیتے ہیں یا رسپانس جنریٹ کر کے دیتے ہیں اکارڈنگلی. اینٹی ریزالور، دا ریزالو اینٹی میتھڈ آئیڈینٹیفائی بائی یو آر آئی، اور یو آر آئی از سمپلی یو آر ایل. URL stands for Uniform Resource Locator, which specify the location of a document over the web. تو اگر آپ کسی بھی فائل کو، کسی بھی اسپیسیفیکیشن کو آپ اوور دا ویب ریفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ریفر کرنے کے لیے آپ کو URL کی جنرلی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ google.com کو ریفر کرتے ہیں تو google.com جو ہے انفیکٹ ایک URL ہے. تو اسی طرح سے وہ یہ ایک ویب سائٹ ہے، لیکن اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں آن دا ویب تو آپ اس کا بہرحال ایک ایڈریس دیں گے، اس ایڈریس کو ہم URL بول رہے ہیں. بٹ سم ٹائمز ڈاکومنٹ may be identified by a URN, a public identifier or name that is unique in the web. تو URN جو ہے یونیورسل ریسورس نیم، جس کے ذریعے ایک کسی اسپیسیفک ڈاکومنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے تھرو اٹس نیم. تو یہاں پر دوسری چیز بھی یوز ہو رہی ہے which is called URN. The public identifier may be specified in addition to the URL. کسی بھی پبلک آئیڈینٹیفائر کو
یو آر ایل کے علاوہ بھی ریفر کیا جا سکتا ہے. دا اینٹی ریزالور کین دین یوز دا پبلک آئیڈینٹیفائر انسٹیڈ آف دا یو آر ایل ٹو فائنڈ دا ڈاکومنٹ. فار ایگزامپل ٹو ایکسیس اے لوکل کاپی آف دا ڈاکومنٹ اف ون ایگزسٹ. تو فار انسٹنس آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اوور دا ویب, تو اوور دا ویب جو ہے وہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی یونیک نیم آپ مینشن کریں گے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسیسیبل ہوگا. اگر وہ یونیک نیم آپ کو آئیڈینٹیفائی ریئلائز نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس ریسورس کو لوکیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اوور دا ویب چیزیں جو ہیں بے انتہا پڑی ہوئی ہیں. آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جس پرٹیکولر چیز کو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کون سی ہے. ٹپیکل ایپلیکیشن امپلیمنٹ موسٹ آف دا کانٹینٹ ہینڈلر میتھڈس ایٹ اے منیمم. تو جنرلی جو آپ کے اپلیکیشنز ہیں وہ کانٹینٹ ہینڈلنگ کے میتھڈس کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا زیادہ تر واسطہ کانٹینٹ کے ساتھ پڑ رہا ہوتا ہے ایکس ایم ایل کے. بیکاز دا ڈیفالٹ امپلیمنٹیشن آف دا انٹرفیسز اگنور آل ان پٹس ایکسیپٹ فار فیٹل ایررس. تو جنرلی ہم ایکسیپشن ہینڈلنگس وغیرہ کو بھی زیادہ کیٹر نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں ڈیفالٹ ایکسیپشن ہینڈلرس پہ. بٹ بہتر اپروچ یہ ہے کہ آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ خود سے کریں. Our robust implementation may also want to implement the error handler methods. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن روبسٹ رہے, زیادہ مینٹین رہے, زیادہ اویلیبل رہے, تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایکسیپشن ہینڈلر خود سے بلڈ کرنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے کچھ سیکس کے پیکیجز ہیں اور ان کی کچھ بریف ڈسکرپشنز ہیں. تو سب سے پہلے پیکیج ہے org.xml.sax. ڈیفائن دا سیکس انٹرفیسز. یہ سمپل اے پی آئی فار ایکس ایم ایل کے انٹرفیسز ہیں. اس میں دا نیم org.xml از دا پیکیج پریفکس دیٹ واز سیٹل آن بائی دا گروپ دیٹ ڈیفائنڈ دا سیکس اے پی آئی. تو یہ بیسیکلی پری ڈیفائنڈ نیم ہے. ہم اس نیم پہ کسی بھی طرح کا کوئی کوشچن نہیں ہے, یہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے اور اس میں تمام کے تمام سیکس انٹرفیسز اویلیبل ہے. اسی طرح سے دوسرا پیکیج ہے org.xml.sax.ext. ext ایکسٹینشن سے ہے ڈیفائنڈ سیکس ایکسٹینشنز دیٹ آر یوزڈ فار ڈوئنگ مور سوفسٹیکیٹڈ سیکس پروسیسنگ. فار ایگزامپل ٹو پروسیس اے ڈاکومنٹ ٹائپ ڈیفینیشن اور ٹو سی دا ڈیٹیل سینٹیکس فار اے فائل. فار انسٹنس اگر آپ سیکس پہ ریلیٹڈ پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں یا ڈی ٹی ڈی کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تمام اویلیبلٹی جو ہے ای ایکس ٹی پیکج میں اویلیبل ہے. اسی طرح org.xml.sax.helpers contains helper classes that makes it easier to use Sax, for example, by defining a default handler that has null method for all the interfaces so that you only need to override the ones you actually want to implement. تو ڈیفالٹ ہینڈلرس وغیرہ کی تمام سپورٹ جو ہے اس ہیلپر پیکج کے اندر موجود ہے. اسی طرح javax.xml.parser define the Sax parser factory class which returns the Sax parser. Also define exception classes for reporting errors. تو جنرلی یہاں پر ہم نے Sax packages کو ڈسکس کیا